السلام علیکم ناظرین، ملی وائس کے ڈیلی بلیٹن قومی شب و روز میں عبدالوہاب آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ملک بھر سے اہم خبروں کے اس بلیٹن میں ہم دیکھیں گے بھارت سے اہم خبریں، لیکن خبروں کی تفصیل سے قبل پیش ہیں چند سرخیاں۔ کرناٹک عدالت کا عجیب فیصلہ، بی جے پی ایم ایل اے کے بستر گھوٹالے کی خبریں شائع کرنے سے میڈیا کو روکا۔ بھاجپا رام راجیہ میں پسماندہ افراد نہیں ہیں محفوظ، ایک سال میں ظلم و ستم کے 11% معاملات بڑھے۔ شعبہ سیاحت میں ایک سال میں 2 کروڑ 15 لاکھ لوگوں نے گنوائی ملازمت، مرکزی حکومت کے اعداد سے انکشاف۔ گوا میں 2 لڑکیوں کی عصمت دری، بی جے پی وزیر اعلیٰ نے ذمہ داری سے پلہ جھاڑا، مخالف قائدین کا الزام، وزیر ملزمین کو بچانے کی فراق میں۔ اور مرکزی حکومت نے سی بی آئی کے سابق ڈائریکٹر راکیش استھانہ کو دلی پولیس کمشنر عہدے پر کیا فائز، آپ نے کہا راجدھانی میں دہشت کا راج چاہتی ہے بی جے پی۔ پارلیمنٹ، بیوروکریسی اور عدالتوں کے بعد میڈیا کو جمہوریت کا چوتھا ستون کہا جاتا ہے، لیکن عدالت ہی جب میڈیا کے بنیادی حق نشر و اشاعت پر روک لگا دے تو جمہوریت کے بنیادی حق آزادی اظہار کو سب سے بڑا خطرہ ہوتا ہے۔ کچھ ایسا ہی ایک معاملہ کرناٹک میں پیش آیا، جہاں ایک مقامی عدالت نے سوشل میڈیا کمپنی سمیت 10 میڈیا گھرانوں کو کووڈ-19 کی دوسری لہر کے دوران بی جے پی ایم ایل اے ستیش ریڈی کے خلاف خبریں شائع کرنے سے روک دیا۔ ایم ایل اے نے انٹرنیٹ پر پہلے سے موجود خبروں کو ہٹانے کی بھی اپیل کی تھی۔ دراصل بی جے پی ایم ایل اے ستیش ریڈی کا کرناٹک میں اسپتال ہے، جہاں خود بی جے پی کے بنگلور سے رکن اسمبلی تیجسوی سوریا نے چھاپہ مار کر اسے مسلم اینگل دینے کی کوشش کی تھی۔ اس نے بتایا تھا کہ اسپتال نے بستر خریدنے کے معاملے میں گھوٹالہ کیا ہے اور اس گھوٹالے میں مسلم افراد ملوث ہیں، لیکن پولیس تحقیقات میں پایا گیا کہ بی جے پی ایم ایل اے ستیش ریڈی نے گھوٹالہ کیا ہے تو پولیس نے اسے گرفتار کر لیا۔ حقیقت سوشل میڈیا اور میڈیا گھرانوں میں تیزی سے پھیل گئی، جسے روکنے ستیش ریڈی نے 10 کروڑ روپیوں کی حد تک عزت کا دعویٰ کر دیا۔ کرناٹک کی دیوانی و سیشن عدالت کے ایڈیشنل جج وینا ایم نائکر نے معاملے میں کسی بھی خبر کو شائع کرنے پر روک لگا دی، ساتھ ہی انٹرنیٹ، ٹی وی یا کسی اور میڈیا ذرائع سے خبر کو شائع کرنے سے روک دیا۔ سب کا ساتھ سب کا وکاس، یہی نعرہ مرکزی حکومت میں بیٹھے بی جے پی نیتاؤں نے 7 سال قبل دیا تھا، لیکن ملک میں اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں، پسماندہ طبقات پر بھی مظالم میں اضافہ ہوا ہے۔ مرکزی وزیر برائے سماجی انصاف و حق رام داس آٹھولے نے راجیہ سبھا میں ایس سی ایس ٹی کمیونٹی پر مظالم کے سلسلے میں رپورٹ پیش کی کہ سال 2018 کے مقابلے سال 2019 میں 11.46% میں مظالم میں اضافہ ہوا ہے۔ وزیر نے نیشنل کرائم ریکارڈز بیورو کے اعداد کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ پسماندہ طبقات میں شامل افراد پر سال 2018 میں اتر پردیش میں سب سے زیادہ 9,458 معاملات درج کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر بہار ہے، جہاں 6,927 معاملات درج ہیں۔ پسماندہ طبقات سے تعلق رکھنے والے شہریان کے خلاف جرائم درج کیے جانے میں ملک میں معاملات بڑھ رہے ہیں۔ بی جے پی کی مثالی ریاست اتر پردیش ہمیشہ ہی سے پسماندہ طبقات کے لیے جہنم بنی ہوئی ہے۔ اعداد ظاہر کرتے ہیں کہ 2015 سے 2019 کے درمیان ان 5 سالوں میں اتر پردیش میں لگاتار سب سے زیادہ پسماندہ طبقات پر مظالم کے تحت معاملات درج کیے جا چکے ہیں۔ سال 2016 میں یہاں اس طرح کے 10,430 معاملات درج کیے گئے تھے۔ کورونا وبا کے دوران اپریل تا دسمبر 2020 ان 9 مہینوں میں شعبہ سیاحت سے وابستہ 2 کروڑ 15 لاکھ افراد اپنی ملازمت گنوا بیٹھے ہیں۔ مرکزی حکومت کے راجیہ سبھا میں پیش کیے گئے اعداد بتاتے ہیں کہ پچھلے سال لاک ڈاؤن لگانے کے بعد شعبہ سیاحت میں بڑے پیمانے پر نوکریاں گئی، جس میں پہلی سہ ماہی یعنی اپریل تا جون کے دوران 1 کروڑ 45 لاکھ ملازموں کو اپنی نوکری گنوانی پڑی۔ دوسری سہ ماہی جولائی تا ستمبر میں 52 لاکھ لوگ شعبہ سیاحت میں بے روزگار ہوئے۔ اس کے علاوہ تیسری سہ ماہی میں اکتوبر تا دسمبر میں 18 لاکھ افراد اسی شعبے میں بے روزگار ہوئے۔ سی پی آئی ایم سے راجیہ سبھا ممبر الارام کریم کے ایک سوال کے جواب میں مرکزی وزیر برائے صحت جی کشن ریڈی نے کہا کہ ان کی وزارت نے بھارت اور کورونا وائرس وبا صحت سے جڑے خاندانوں کے لیے معاشی نقصان عنوان پر ایک سروے کرایا تھا، جس میں نوکریوں سے محروم ہوئے افراد اور اس شعبے میں نقصانات کا پتہ چلا۔ حالانکہ یہ اعداد و شمار صرف شعبہ سیاحت کے ہیں اور اس میں سیاحت سے وابستہ محصول شعبے کے نقصان کو شامل نہیں کیا گیا۔ اگر سیاحت سے متعلقہ محصول شعبے کے نقصانات جوڑے جاتے ہیں تو اعداد و شمار 3 گنا زیادہ ہو سکتے ہیں۔ 25 جولائی کو گوا کے بین العلم بیچ پر 4 افراد نے خود کو پولیس ملازم بتا کر 2 لڑکیوں کی عصمت دری کی تھی۔ ریاست کے وزیر اعلیٰ پرمود ساونت نے اس معاملے پر بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب 14 سال کے بچے پوری رات سمندری ساحل پر رہتے ہیں تو والدین کو احتساب کرنا چاہیے۔ گوا کی وزارت داخلہ کا چارج سنبھال رہے ساونت نے کہا تھا کہ والدین کو اپنے بچوں کی حفاظت کرنی چاہیے اور اس کی ذمہ داری ہم صرف سرکار اور پولیس پر نہیں ڈال سکتے۔ والدین کو نابالغ بچوں کو رات بھر باہر نہیں رہنے دینا چاہیے۔ ساونت کے بیان پر کانگریس کے گوا سے ترجمان ایلٹن ڈی کوسٹا نے کہا کہ ساحلی علاقوں میں ریاستی قانونی حالات بگڑے ہوئے ہیں، مجرموں کو جیل میں ہونا چاہیے اور قانون پر عمل کرنے والے افراد کو آزادی سے گھومنا چاہیے۔
وزیر اعلیٰ کے بیان پر گوا کے فارورڈ پارٹی سے ایم ایل اے وجے سردیسائی نے کہا کہ شہریان کی حفاظت کی ذمہ داری پولیس اور ریاستی حکومت کی ہے۔ آزاد ایم ایل اے روہن کھنٹے نے ٹویٹ کیا کہ بی جے پی کی قیادت میں گوا محفوظ ریاست کا تمغہ کھو رہی ہے۔ گوا میں عصمت دری کے خلاف قومی طور پر بھی شدید رد عمل سامنے آ رہے ہیں۔ گوا ویدھان سبھا میں ایک ایم ایل اے نے دعویٰ کیا تھا کہ گوا کا ایک وزیر ملزمین کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ دہلی پولیس کمشنر عہدے پر سی بی آئی کے سابق متنازع ڈائریکٹر راکیش استھانہ کو براجمان کرنے کے مرکزی حکومت کے فیصلے کے خلاف دہلی کی عام آدمی پارٹی حکومت نے ویدھان سبھا میں قرارداد منظور کی ہے۔ بی جے پی کی مرکزی حکومت کے خلاف عام آدمی پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ راکیش استھانہ کو واپس بلوائے اور ان کی جگہ نئے شخص کی تقرری کرے۔ قرارداد میں عام آدمی پارٹی نے کہا کہ یہ بالکل سمجھ سے بالاتر ہے کہ ایک متنازع افسر کو، جسے خود مرکزی مودی حکومت نے اکتوبر 2018 میں سی بی آئی ڈائریکٹر عہدے سے ہٹا دیا تھا اور حال ہی میں اسے اس عہدے کے لیے نااہل قرار دیا گیا ہے، اسی شخص کو ملک کی راجدھانی میں تھوپا جا رہا ہے۔ قرارداد میں کہا گیا کہ راکیش استھانہ کے پچھلے ٹریک ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے امکانات ہے کہ مرکزی حکومت دہلی میں دہشت کا راج بنانے کے لیے سیاسی قائدین پر جھوٹے معاملات تھوپنے کے مقصد سے اس کا استعمال کرے۔ ایسی متنازع شخصیت کو دیش کی راجدھانی میں پولیس محکمے کی قیادت نہیں کرنی چاہیے۔ اس معاملے پر دہلی کے علاقے براڑی سے ایم ایل اے جھا نے کہا کہ راکیش استھانہ پردھان منتری نریندر مودی کے آنکھ کے تارے ہیں اور انہیں دہلی میں خصوصی مشن پر بھیجا گیا ہے۔ کانگریس نے بھی استھانہ کو دلی پولیس کمشنر عہدے پر فائز کرنے کو قوانین اور سپریم کورٹ کے احکامات کی صریح خلاف ورزی بتایا۔ تو ناظرین، یہ تھی ملی وائس کی بھارت سے اہم قومی خبریں۔ دنیا اسلام سے مصدقہ عالمی خبروں کے لیے ہمارے عالمی شب و روز بلیٹن کو دیکھنا نہ بھولیں۔ ساتھ ہی سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو صحیح خبروں کے ساتھ ساتھ حقیقی پس منظر سے بھی آگاہی ہو۔ اب عبدالوہاب کو اجازت دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔